آج کے موضوع کا بیان ہے رحم دلی کیسے ملے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے 9 ہجری میں ایمان قبول کیا۔ بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل تھی، یعنی ملی تھی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک روز ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آتے ہی سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب اپنا منہ کیا، گویا کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ فریاد سننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی فریاد سن کر فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تیرے لیے ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے دامن میں پناہ لیتا ہے اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے، جو ہماری بارگاہ میں آ گیا وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا اس کے مالک اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، یہ ان سے چھٹ کر بھاگ آیا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اونٹ کے مالک بھی وہاں پہنچ گئے۔ اونٹ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو بے قصوں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالک حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں ہیں مگر ہاتھ ہی نہیں آیا، آج آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہاری بہت بری شکایت کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ سالہ سال تمہاری خدمت کرتا رہا، اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اسے نہر کرنا چاہتے ہو، یعنی ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اونٹ کے مالک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سچ کہتا ہے۔ فرمایا کیا نیک خدمتگار کی یہی جزا ہوتی ہے؟ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 100 درہم میں اونٹ خرید لیا اور اونٹ سے فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ اونٹ حلال جانور ہے اور حلال جانور کو نہر کرنا، اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ رحمت والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اونٹ نہر فرمائے ہیں، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس اونٹ نے سالہ سال اپنے مالکوں کی خدمت کی تھی، وہ نہر ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ مجھے میری خدمت کا اچھا بدلہ دیا جائے، اسی لیے اس نے بارگاہ رسالت میں پناہ چاہی، اور الحمدللہ جو محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، ایمان والے اور بغیر ایمان والے کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے رحمت ہیں،
غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اس ضمن میں دھسانے اور شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ماں سوائے اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے، اس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں، تو لازمی طور پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت ہوئے، اور یہ سب حضور کی سرکار عالی سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بھی رحم دل بنیں، پیار محبت بھائی چارہ احسان اور مہربانی والے جذبات دل میں بڑھائیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے بڑے پیارے مدنی پھول پیش کیے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں، یعنی کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، بھیڑ بکری، ننھی چیٹیاں، مکھی، پرندے، غرض تمام مخلوقات پر رحم کرنا اور ان پر شفقت کرنا یہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ جانوروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اگر پیڑ میں کوئی چوٹی آپ کو آتی ہوئی دکھ جائے تو اس کو بچا لینا ہے، کوئی چوٹا ہے، کوئی چوٹی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ بھی نرم دل رہنا ہے، یہ نہیں کہ پیروں میں آ گئی تو بس مسل دیا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے، یعنی تمام مخلوق، انسان، جانور، مکھی، چوٹیاں وغیرہ سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل بھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو کر بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے پیچھے تشریف لے گئے۔ بکری بھاگتی گئی یہاں تک کہ ایک جگہ کانٹے دار جھاڑیوں میں جا کر پھنس گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھاڑیوں سے نکالا، اس کے جسم میں کانٹے لگ گئے تھے اور بکری کے پیچھے جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو چکے تھے، مگر قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تکلیف کی کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ نے اس بکری کو کاندھوں پر اٹھایا، روتے جاتے اور فرماتے اے بکری تو نے خود کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکا دیا، تجھے میرا تو خیال نہیں تھا، کیا اپنا خیال بھی نہیں آیا؟ کون کر رہے ہیں؟ جلیل القدر نبی ہیں، بہت جلال والے ہیں، جنہوں نے فرشتے کے لیے تھپڑ لگا دیا تھا۔ اللہ اکبر، انبیاء اکرام کی نرالی شان ہے، اسے کہتے ہیں خود سے بڑھ کر دوسروں پر رحم کرنا۔ یہ کیسی شفقت ہے، رحمت ہے، کاش ہم گناہ گاروں کو، سخت دل والوں کو بھی رحمت و شفقت نصیب ہو جائے، آمین۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں چوٹیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ آپ کا مبارک انداز تھا کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے سراخوں کے سامنے کھانا اور روٹیوں کے ٹکڑے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے چیونٹی
جب بھی بھوکی ہوتی ہے تو مجبوراً رزق کی تلاش میں اپنے بل سے باہر نکلتی ہے، پھر کبھی کسی کے پاؤں تلے آتی ہے یا کوئی جانور اسے رون ڈالتا ہے، یوں بیچاری موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ میں پہلے سے چوٹیوں کے سراغ پر روٹی وغیرہ رکھ دیتا ہوں تاکہ انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ان کے گھر ہی میں انہیں کھانا ملے، نہ یہ باہر نکلیں، نہ خود کو خطرے میں ڈالا کریں۔ اب یہ حضرات تو جانوروں کے ساتھ اتنی بھلائی کریں، آج ہم دیکھیں گے ہم انسانوں کے ساتھ بھی اتنی کرتے ہیں۔ کہیں اگر ہم دعوت میں بیٹھ جائیں، ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوں، تو بس یہ چاہتے ہیں جلدی جو ڈوکا آیا نا وہ پہلے ہم کھینچ لیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے ہم کوئی دیندار بیٹھا ہے یا کوئی اسلامی بھائی بیٹھا ہے، بس چاہتے ہیں جلدی سے ڈوکا پکڑ لیں، جلدی سے ٹرے پکڑ لیں، وہ ہمارے پاس آ جائے، اگر اب روٹی آئی ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے، بس چھین لیں۔ اکثر اسلامی بھائیوں کا یہ عام طور پہ دعوتوں میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا سب رحم دل جو ہے نا سب نکل جاتا ہے وہاں جا کے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اس سے بہتر ملے گی انشاءاللہ، اور ملتی ہے۔ کہیں آزمائش ہو جاتی ہے دعوتوں میں، لیکن ایسے نہ ہو جائے کہ پہلی بار ہم کھانے جا رہے ہیں دعوت میں کھانا، لوگ کہ پتہ نہیں پہلی بار آئے ہیں کہ دعوت میں کھانا کھانا، تو ایسا نہ ہو۔ اپنا اخلاق، اپنا انداز، اپنا کردار صاف ستھرا رکھیں۔ روٹی تو گھر پہ آن کے بھی کھا لیں گے، لیکن اگر چار لوگوں کی نظروں میں آپ چل رہے ہیں تو لوگ سوچیں گے تو غلط ہی، اچھا تو نہیں سوچیں گے۔ تو بہتر انداز اپنا ہے، کہیں جا کے بے صبر نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کی، ان کی سوچ دیکھیے کیسی نرالی تھی۔ ایک چوٹی شاید خود بھی اپنے متعلق ایسا اہتمام نہ کرتی ہو جیسا اہتمام حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا کھانا ان کے گھر پہنچاتے اور انہیں ممکنہ خطرے سے بچایا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دوسروں پر شفقت و مہربانی اور رحم دلی کی ایک اعلیٰ ترین مثال سنتے ہیں۔ ہمارے پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت رحم دل، شفیق اور مہربان تھے۔ 546 سنہ ہجری رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ جمعہ کے دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ دوران بیان آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔ میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے کہ اگر ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین کو جواب بھی خود ہی دے دیتا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہی، اللہ کی رضا کے لیے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، یہ کیسی خیر خواہی ہے، یہ کیسا عظیم جذبہ ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسی سخت ترین رات ہوتی ہے۔ شاید آج ہمارے ماں باپ بھی اس بارے میں نہیں سوچتے، ہمارا دوست بھی نہیں سوچتا، وہ ہاتھ پکڑ کے لے لیتا ہے، آؤ وہاں چل رہے ہیں، وہاں چل رہے ہیں، گناہ کرنے چل رہے ہیں۔ وہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کو قبر میں بھی جانا ہے، عذاب بھگتنا ہے۔ لیکن شاید جن غوث اعظم ہم سال میں ایک بار جانتے ہوں، ایک بار یاد کرتے ہوں سال میں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا کہ تمہارے لیے سوال دینے کے لیے میں قبر میں اترتا۔ تو ہمیں بھی اپنی سوچ ایسی رکھنا چاہیے دوسروں کے لیے، خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی عذاب قبر سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا وہ خود کرے گا، خود جائے گا، ارے وہ خود گناہ گار ہے، خود جائے گا، عذاب بھگتے گا، ہمیں کیا، یہ نہیں، خود بھی بچیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں ہمارے بہت دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور کوئی تو بس اپنے مطلب تک ہوتا ہے، جو با وفا زندگی بھر ساتھ نبھاتے بھی ہیں تو صرف قبر کے کنارے تک چھوڑ جاتے ہیں۔ شاید سگا باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے ایسی خواہش نہ کر سکے کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں تمہاری جگہ تمہاری قبر میں لیٹ جاؤں اور تمہاری طرف سے نکیرین کے جوابات دوں۔ یہ پیروں کے پیر دستگیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میری خواہش تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی قبر کی وحشت و تنہائی سے دوچار نہ ہونا پڑے، تم میں سے کسی کی بھی قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ میں خود تمہاری قبر میں اتروں اور تمہاری طرف سے نکیرین کے سوالوں کے جواب بھی خود ہی دے دوں، تاکہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے اور تم نجات پا جاؤ۔ اللہ پاک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، کاش آپ کے کامل مرید ہم بن جائیں۔
خیر، امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی پھول دیا، کوئی اپنے آپ کے بارے میں جتنا رحم دل ہے ہم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جائیں، یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رحم دل بنیں، انسانوں پر بھی رحم کریں، جانوروں، پرندوں، چونٹیوں پر بھی رحم کریں۔ بلکہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ رحمت عامہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جمادات یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ایسے ہی رحم دلی سے پیش آئے جیسے زندہ چیزوں کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی جو چیزیں بولتی نہیں، اسٹول ہے، کرسی ہے، لکڑی ہے، اب پتہ چلے غصے میں اٹھا کے پھینک رہا ہے ادھر ادھر، تو یہ رحم دلی نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ رکھیں، یہ اسٹینڈ ہے اس کو بھی ادب کے ساتھ رکھیں، یہ نہیں کہ اس کو زور سے پٹک دیا۔ رحم دلی مطلب اپنے اندر رحم پیدا کریں کہ ہمیں کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ دیا، یعنی چوما۔ قریبی ایک شخص بیٹھا تھا، وہ بولا میرے 10 بیٹے ہیں، میں تو ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیتا۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی 10 بیٹے ہیں، کبھی کسی بیٹے کو چوما بھی نہیں۔ اے عاشقان رسول، اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے اور ان پر رحم کھانا چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی اللہ پاک کی عطا ہیں، دونوں سے خوب پیار کرنا چاہیے، بالخصوص بیٹی پر زیادہ رحم کیا جائے کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ 4 فرامین مصطفیٰ بیٹیوں کے تعلق سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ایک حدیث شریف میں ہے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 3، مسلم شریف کی روایت ہے، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نمبر 4، ایک اور حدیث شریف میں ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر رحم و کرم کرنے کا درس دیتے ہوئے فرمایا، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے۔ یعنی کوئی چیز بازار سے لایا کھانے کے لیے، بچے ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، تو پہلے بیٹیوں کے ہاتھ میں دے، ابتدا ان سے کرے، کیونکہ جو بیٹیوں کو خوش کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو خوف خدا میں روئے اللہ پاک اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا، ایثار یعنی کسی کو کوئی چیز دے دینا، بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اپنی بیٹی کو ایک کھجور دے دی، ایک ایک تو دی تھی لیکن ایک جو بچی تھی اس میں سے بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دی، تو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت واجب فرما دی۔ ماشاء اللہ، ایثار کی بھی کیا بات ہے، کاش ہم بھی اپنی پسند کی چیزیں ایثار کرنا سیکھ جائیں۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اپنی پسند کی چیزیں ان کے لیے ایثار کر دینا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کاش ہم بھی بچوں سے پیار کرنے والے، بالخصوص بیٹیوں پر شفقت و مہربانی کرنے والے بن جائیں، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ نمبر 2، ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رحمان ان پر رحم فرماتا ہے۔ نمبر 3، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے، یعنی نکال دی جاتی ہے۔ ہمیں رحم دلی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو گناہ چھوڑ دیں، سچی پکی توبہ کر لیں، کیونکہ گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، رحم دلی کے جذبات دل سے نکلتے ہیں۔ نیک اعمال کثرت سے کیا کریں کہ نیکیوں کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے۔ بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل نرم ہوگا۔ ذکر و اذکار کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے جس نام پاک کا ذکر کثرت سے کیا جائے اس نام پاک کے اثرات طبیعت پر ہونے لگتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کے نام پاک یا رحمان یا رحیم کا ذکر کثرت سے کریں، انشاءاللہ دل میں رحم و شفقت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح درود پاک کی برکات میں سے بھی ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا فیضان ملنے لگتا ہے، لہذا درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا فیضان ملے گا۔ قبر و آخرت کو بھول جانا دل کی سختی کا بڑا اور اہم سبب ہے، لہذا رحم دلی کی نعمت پانے کے لیے قبر و آخرت کو یاد کیجیے، قبرستان جانے کا معمول بنائیں، اہل قبرستان کے لیے فاتحہ شریف بھی پڑھیں، اصالہ ثواب بھی کریں، پھر کچھ دیر بیٹھ کر قبر اور اس کی ہولناکیاں، قبر کا اندھیرا، تنہائی و وحشت، پھر روز قیامت، قبر سے اٹھنا، بارگاہ الہی میں پیش ہونا وغیرہ ان سب معاملات کے متعلق غور کریں، انشاءاللہ دل نرم ہوگا اور رحم دلی نصیب ہوگی۔ اسی طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا بھی رحم دلی ہے، رحم دلی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم دل پر بوجھ ڈال کر نفس امارہ کو دبا کر شفقت و رحم دلی کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل میں رحم دلی کے جذبات بیٹھتے چلے جائیں گے، اور رب کریم نے چاہا تو رحم دلی ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے گی۔ دل کی سختی رحم دلی کے جذبات کا نہ ہونا اس کا ایک اہم سبب بری صحبت بھی ہے، یعنی جب انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر اچھے اعمال سے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ برے لوگ کہتے ہیں ارے کر لینا، ابھی کر لینا، وہ کرتے کرتے بیچارہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، نمازیں بھی اس کی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوست خود نمازی نہیں ہے تو اسے نمازی کیا بنائیں گے۔ وہ یہ جاتا بھی ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، چل یار اپنی پڑھ لینا، نماز اپنی پڑھ لینا۔ اب یہ بیچارہ نادان دوستوں کے چکر میں چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے سو جاتا ہے، نماز بھی قضا کر دیتا ہے، تو اب اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا کہاں سے؟ کیونکہ ایسے دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہے جن کو نہ مسجد کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ دیندار لوگوں کا ادب ہے، تو اس کا دل تو پہلے ہی سخت ہے۔ اب یہ تھا بچا ہوا بیچارہ، اس نے بھی دوستی ایسوں سے کر لی تو یہ بھی گیا۔ تو ایسے دوستوں سے بچیں اور ایسے ماحول سے بچیں جہاں دل میں نرم نہ ہو، کسی کو دیکھ کے گالی بک دینا، کسی بھی بیٹھے بیٹھے غیبت کر دینا، کسی کو کچھ بھی کہہ دینا، موٹا کہہ دینا، پتلا کہہ دینا، مطلب ایک طرح سے بس دل اس کا جو ہے نرم ہے ہی نہیں، اس کو ایک بات چاہیے کہ بس کچھ نہ کچھ زبان سے نکالتا رہوں، کسی کو گالی دیتا رہوں، کسی کو برا کرتا رہوں، کسی کی دکان کا مذاق اڑاتا رہوں، کسی کے گھر کا مذاق اڑاتا رہوں۔ اب دل اس کا جو ہے نا سخت ہو چکا ہے گناہ کرتے کرتے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کرائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دل نرم ہوگا اور نیکیاں کرنے میں دل لگ جائے گا اور برائی سے بچنے کا ذہن بھی انشاءاللہ بن جائے گا۔ دعوت اسلامی نیک نمازی بنانے والی، دنیا بھر میں سنتوں کا ڈنکا بجانے والی دینی تحریک ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، 12 دینی کاموں میں
بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ الحمدللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل نمبر 17 یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز یعنی آپ جناب اور جی جی کہہ کر گفتگو کی، یعنی بات چیت کی۔ یہ ایسا نیک عمل ہے کہ جس پر عمل کی برکت سے ہمارے اندر رحم دلی پیدا ہوگی اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک سے آپ جناب سے بات کرنا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن میزان عمل میں جو سب سے زیادہ وزندار انسان کی چیز ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ جانتے ہیں اچھا اخلاق؟ اچھا اخلاق آپ جناب آئیے، بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، کیا چاہیے، یہ نہیں کھا لے، اٹھا لے، لے جا۔ اچھا انداز، اچھا اخلاق۔ کسی کو دیکھ کے وجہ سے کوئی اگر نا بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے اس ٹائم میں کہ اگر کسی کو ہم سلام کریں نا تو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا کہ سامنے والا مجھے سلام کر رہا ہے، اور اگر جواب دے گا بھی تو ایسے دے گا پتہ نہیں جیسے کیا ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، سامنے والا یہ سمجھتا ہے میں نے اس کو سلام کر کے کوئی غلطی کر لی، ایسا لگتا ہے۔ اس نے بڑی شوق سے سلام کیا، حضرت، اب یہ نکل گئے سر ہلاتے ہوئے، اگر تھوڑا سا مسکرا دیتے تو وہی مسکرا دیتا ہوا، اس کے دل میں اور خوشی پیدا ہو جاتی، لیکن ایسا سلام کا جواب دیا کہ اس کا دل ہی بیچارے کا اور مرجھا گیا۔ تو چہرے پہ امیر سنت نگرانی شورا فرماتے رہتے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، اور خاص طور سے جب گھر سے باہر نکلیں تو مسکراہٹ تو رکھیں، لیکن گھر میں بھی رکھیں، ایسا نہ ہو بیوی بچوں کے سامنے بس شیر بغل بنے ہوئے۔ اپنے دل کو نرم کرے پیارے اسلامی بھائی، یہ وہ نیک عمل ہے کہ اگر انسان کے دل میں آ جائے تو انسان برے سے برے شخص کو بھی اپنا دوست بنا لے، اور اگر اس کو اور بڑھائیں گے تو پھر یہ گفتگو کی لڑائی نہیں، پھر آگے نکل جائے گی۔ آپ کہیں گے میں پتھر مار دوں، اس نے اینٹا مارا ہے میں پتھر مار دوں۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ذرا ذرا سی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ کورٹ کچہری ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہی بندہ صبر کر لیتا، مسکرا جاتا تھوڑا سا، تو اس کا بھی کام ہو جاتا، اس کا بھی کام ہو جاتا۔ اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر اگر کچھ ہو، کچھ ڈیفیکٹ ہو جائے، بائک لگ جائے، سائیکل لگ جائے، اور وہاں بندہ مسکرا دے تو جس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ خود کہہ دیتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی، یار معافی چاہتا ہوں۔ اور جہاں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اندھا ہو گیا تو بھی غلطی کرنے والا کہتا ہے اب تو ہو ہی گیا، آپ بتا، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر وہیں مسکرا دیں گے تو وہ بھی مسکرا کے آپ سے معافی ضرور مانگ لے گا، معافی مانگ لے گا پیارے اسلامی بھائی۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں، سنتوں پہ عمل کریں گے، دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ پاک سورہ محمد میں فرماتا ہے تنصر اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اب ہر مسلمان اس وقت چاہتا ہے کہ ہماری مدد ہو، ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے اس وقت کہ ہماری مدد ہو۔ اب مدد ہوگی کیسے؟ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ صبح اٹھے 10-11 بجے ناشتہ کرا، کام پہ چلے گئے، دن بھر اسی گزار دیا، رات کو آئے سو گئے، دین کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اعلیٰ نے فرمایا نا دل لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں صبح کو اگر دیر سے اٹھ جائیں تو کہتے ہیں ہماری تو صبح ہی 11-12 بجے، اور پھر برکت کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں حضرت سے کہ دعا کر دو، کہتے ہیں حضرت دعا کر دو، دعا برکت نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھیں گے نہیں، صبح اٹھیں گے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے نہیں، اور چاہتے ہیں دن بھر برکت ہمیں ملتی رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
برکت کی دعا فرمائی ہے صبح کے وقت کے لیے، صبح کے وقت میں امت کے لیے کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ اب امت پڑی ہوئی سوئے گی تو برکت کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو دیکھ لیں آپ، 2-2 3-3 بجے تک روڈوں پر نوجوان